آہٹ کو سن کر کہتی ہے کہ کون؟ بیٹا کہتا ہے تیرا گنہگار بیٹا ہوں ماں۔ کہتا ہے بیٹا تھوڑا قریب آ جا۔ قریب آتے ہی وہ ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے بیٹے کو۔ مسلمانوں، نوجوانوں، جس ماں کو تم نے 14 سال پریشان کیا، وہ ماں جب اندھی ہو چکی ہے تو آپ بھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں۔ السلام علی من لا نبی بعدہ، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سید المحدثین، والصلاة والسلام على سید المفکرین، والصلاة والسلام على سید الاولیاء اتقیاء اصفیاء، والصلاة والسلام على سید الانبیاء، والصلاة والسلام على سید المفکرین، والصلاة والسلام على سید الطیبین، والصلاة والسلام على سید المتطہرین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ، الی آخر آیہ۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اقبال کہتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں، یوں تو سید بھی ہیں، مرزا بھی ہے، افغان بھی ہے، ہم سبھی کچھ ہیں بتاؤ تو مسلمان بھی ہیں۔ اور جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اور اس کے قتل پہ آپ چپ ہیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اور اس کے قتل پہ آپ چپ ہیں، اس کے قتل پہ آپ چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ عزیز دوستو، خدائے وحدہ لا شریک لہ کا بے پایا احسان ہوا، انعام ہوا، اکرام ہوا کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر کچھ دیر دین کی باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، آج کا یہ خوبصورت جلسہ کامیاب جلسہ ہے، اور کامیاب کیوں نہ ہو، جس مسجد کا جلسہ ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصیٰ، ہے نا؟ میں آپ کو ایک یاد دلاؤں، آج سے 1450 سال پہلے نبی آخر الزماں، آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، حمزہ و عباس کا بھتیجا، عرب کا چہکتا چراغ، یثرب کا مہکتا پھول، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معراج کی سفر میں جا رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کرام صف لگا کر کھڑے تھے۔ نبی آخر الزماں، سارے کائنات کے سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں
مسجد اقصی میں امامت فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام کا، اس مسجد اقصی سے نسبت اس مسجد اقصی کا ہے۔ الحمدللہ آج کا پروگرام کامیاب ہے، کہیے سبحان اللہ۔ میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں، میں نے گنتی کیا، آپ کے جلسے میں اتنا خوبصورت ٹینڈ لگا ہے، اس کی تعداد 40 ہے۔ کتنی ہے؟ 40 ٹینڈ لگا ہے، آپ بھی گن لیجئے گا یہاں سے اٹھنے کے بعد۔ یارو، جو لوگ جماعت میں گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ 40 دن کی کتنی اہمیت ہے، اس نسبت سے بھی ہمارا جلسہ کامیاب ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز اور، جلسہ جو ہے یہ 3 دن کا ہے نا؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھیے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ بتائیے اس نسبت سے بھی ماشاءاللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ تعداد مت دیکھیے کہ تعداد کم ہے، میدان بدر جب ضرورت پڑی اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو جواب دینے کی، جب ضرورت پڑی حضرت ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اے مہاجرین مکہ، اے انصار مدینہ، تیار ہو جاؤ۔ بیک زبان صحابہ کرام کہتے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہوتا تھا، صحابہ تیار ہو جاؤ، اے میرے دوست تیار ہو جاؤ، میدان بدر کے لیے نکلنا ہے۔ تعداد نہیں دیکھتے تھے کہ کتنوں کی تعداد ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ میرے ہاتھ میں اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، ہتھیار ہے کہ نہیں ہے، جنگی سامان ہے کہ نہیں ہے، گھوڑے ہیں کہ نہیں ہے، اونٹ ہے کہ نہیں ہے، تلوار ہے کہ نہیں ہے، نیزہ ہے کہ نہیں ہے، بھالے ہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، سبھی میدان میں نکل پڑتے۔ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مال پیچھے چھوڑا ہوا ہے، ہماری جائیداد پڑی ہوئی ہے، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارا سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تعداد سے مت گھبرائیے۔ اگر ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، رب کائنات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طریقہ کار کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی رب کائنات کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے، قرآن و حدیث کے طریقے پر آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ اسی کا نام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اے لوگو، ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم شکوہ رکھتے ہیں، ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہم پر نصرت خداوندی کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم پر حالات برے ہیں، ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہم پر غیر قومیں مسلط ہو چکی ہے، لوگ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں، جس دن اسلام والوں نے، جس دن نبی کے پیروکاروں نے، جس دن نبی کے ماننے والوں نے، جس دن صحابہ کے ماننے والوں نے، جس دن قرآن کے طریقے پر زندگی گزارنے والوں نے، جس دن صحابہ کے اصولوں پر زندگی گزارنے والوں نے ایک جٹ ہو کر کے اسلام کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی، تو پھر ساری سلطنت دنیاوی تھر تھرا کر رہ گئی۔ سب نے بیک زباں کہہ دیا کہ اس سلطنت کے سامنے کسی کا نہیں چلنے والا۔ اس لیے کہ اے ہندوستانی سرکار، ہندوستانی سلطنت، پوری دنیا کی سلطنت جو چل رہی ہے، یہ ساری سلطنتیں اسلامی سلطنت کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ پڑتی ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے،
اسلامی سلطنت کے پیچھے پھیکی پڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اے لوگو، ہم اپنے مقام کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے مرتبے کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، رب کائنات کا فرمان ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، صحابہ کے طریقے کو تار تار کر دیا ہے۔ اے لوگو، افسوس کی بات ہے، پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری سلطنت آ جائے۔ افسوس کی بات ہے، پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم پر حاوی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ دنیا والا ہم پر آواز کیوں اٹھا رہا ہے؟ سوال ہو جاتا ہے، ہم سوال کرتے ہیں لوگوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن کو ٹٹولیے، تاریخ ہے، اٹھائیے، دیکھیے جس زمانے میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، ان کے بعد آنے والے اللہ والوں نے، انبیاء کرام اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی دامن کو مضبوطی سے پکڑا، جنہوں نے رسول اللہ کی دامن کو مضبوطی سے پکڑا، صحابہ کے اصول و طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارا، ہر زمانے میں ان کی نصرت، ان کی مدد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی رہی۔ یہ وہی مسلمان ہے جس کے لیے دریا راستہ بنا دیتا ہے گزرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، آپ وہی مسلمان ہیں جس کے لیے شیر اپنے سینے پر سوار کر، اپنے پیٹھ پر سوار کر آپ کے لیے سواری بن جاتا ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں۔ آپ نے اپنے وقار کو بھول دیا ہے، آپ نے اپنی پہچان کو بھول دیا ہے، آپ نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، دنیا داری کے چکر میں پڑ چکے ہیں ہم اور آپ۔ اے لوگو، یہ رنگین دنیا ہے، اس رنگین دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہمارا کچھ نہیں بننے والا، آپ کا کچھ نہیں بننے والا ہے۔ اس رنگین دنیا، یہ رنگین دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس زمین کو بچھایا۔ اللہ کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ مسلمانوں، ایمان والو، زمین تو میں نے بچھا دیا ہے، عیش کر لو، زمین تو میں نے بچھا دیا ہے، زمین پر میں نے بھیج دیا ہے، اور زمین پر بھیج کر کے لاوارث کی طرح چھوڑ نہیں دیا۔ اسی زمین سے اگا کر کے، اسی زمین کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلے کو نکالا، اناج کو نکالا، اسی زمین کو پھاڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذریعے معاش کو نکالا، ہماری زندگی، ہمارے خوراک کو نکالا، زمین کو پھاڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اے لوگو، سوال تو یہی ہے کہ ہم اور آپ جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، بھیج کر کے لاوارث کی طرح چھوڑ دیے نہیں گئے۔ بتائیے، کوئی لاوارث کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے؟ اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے زمین کو بچھایا، چھت کو آسمان بنا دیا، پھر آپ اس زمین پر رہائش کے لیے گھر بناتے ہیں، اس زمین کے سینے کو چیر کر کے دانہ لگاتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل پیدا کرتا ہے، اور اس سے آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بتائیں۔ اے لوگو، ہم نے نعمت خداوندی، ہم نے اللہ کے دانے کو کھایا، ہم نے ہر وقت صبح اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کے ایک ایک دانے کے محتاج رہتے ہیں۔ پھر اے مسلمانوں، اللہ ہی کی زمین پر اکڑ کر کیسا چلنا؟ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَانشَقَّتِ الْأَرْضُ، وہ وقت قریب ہے، وہ وقت آئے گا جب زمین پھاڑ دیا جائے گا، زمین پر زلزلہ آ جائے گا، زمین کو چٹائی کی طرح موڑ کر کے جھاڑ دیا جائے گا، سب کے سب یوں جھڑ جائیں گے جیسے ایک چٹائی کو موڑ کر کے اس پہ کچھ دھول گردے پڑے رہتے ہیں، وہ جھڑ کر زمین نیچے گر جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ زمین پر زلزلہ آ جائے۔ پھر اے لوگو، غور کرنے کی بات ہے کہ اس زمین پر ہم اللہ کے زمین پر، جو زمین
جس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے رہنے کے لیے بنایا ہے، اسی زمین پر اگر چند پیسے والے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی وراثت مل جاتی ہے، تھوڑا مالداری مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، نام ہو جاتا ہے، شہرت والا ہو جاتا ہے، تو اسی زمین پر انسان اکڑ کر چلنا چاہتا ہے۔ اپنے بھائی سے تھوڑا سا عہدہ زیادہ کیا ہوا کہ اپنے بھائی تک کو نہیں پہچانتا ہے، انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اے لوگو غور تو کیجئے، ہم نے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے صحابہ کی زندگی کو ٹٹو لیے۔ جا کے دیکھئے، ایک سے ایک مالدار صحابہ کرام تھے، ایک سے ایک رئیس صحابہ کرام تھے، سب نے مال کو ترجیح نہیں دی، اسلام کے جھنڈے کو اوپر اٹھایا اور پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں، جب جلسہ ہوتا ہے، جب اسلام کی بات ہوتی ہے، جب دین کی بات ہوتی ہے، جب اللہ کی بات ہوتی ہے، جب ربوبیت کی بات ہوتی ہے، جب وحدانیت کی بات ہوتی ہے، جب رسول کے رسالت کی بات ہوتی ہے، صحابہ کرام کی زندگی کی بات ہوتی ہے، اولیاء کی زندگی کی بات ہوتی ہے، ہم کوسوں دور رہتے ہیں، ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ ہے لوگو افسوس کی بات ہے، کیوں ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم نے ضمیر ہمیں اپنے ضمیر کو کھو دیا ہے، اپنے وقار کو کھو دیا ہے۔ اے لوگو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، یقین مانیے جو نہیں ہونے کا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کا، اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ان کا لقب ملا جو اللہ سے ڈائریکٹ ان کی بات ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے۔ سمٹ جائیے مسلمانوں، یہ واقعہ میں سناتا ہوں، چند لوگ ہیں، واقعے کو غور سے سنیے گا، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب پہاڑ پر جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک عورت کا گھر ملا۔ وہ عورت باج عورت تھی جس کو بچہ نہیں ہوتا تھا، باج کہتے ہیں جس کو بچہ اولاد نہیں ہوتا ہے، وہ عورت باج تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں اے بوڑھی، اے عورت، میں رب کائنات سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ عورت کہتی ہے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہے، آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے بہت قریب ہیں، میرے لیے اولاد کی بات کیجیے گا، آپ اللہ سے کہیے گا کہ راستے میں ایک عورت نے کہا کہ اس کو اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد ہو جائے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، گئے۔ جب بات چیت ہو گئی موسیٰ کلیم اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میں راستے میں آ رہا تھا، راستے میں ایک عورت نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتا۔ اس عورت نے کیا کہا؟ مجھے اولاد نہیں ہوتا، آپ اللہ سے بات کیجئے گا کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ جاؤ اس عورت سے کہہ دینا کہ اس کے تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، اس عورت سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد کہتے ہیں موسیٰ کیا ہوا؟ آپ نے اللہ سے ہماری بات تو پہنچائی نا؟ کہا ہاں میں نے پہنچا دی۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ جاؤ کہہ دینا کہ اس عورت کی تقدیر میں بچہ نہیں ہے۔ وہ عورت سن کر کے زار و قطار رونے لگی، وہ عورت سن کر کے زار و قطار رونے لگی۔ حضرت موسیٰ چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ دوبارہ پہاڑ پر جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک سائل، ایک فقیر آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اس عورت کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں بہن آپ کے پاس روٹی ہے کیا؟ مجھے بھوک لگی ہے میں کھاؤں گا۔ وہ عورت
اپنے گھر سے روٹی نکال کر دیتی ہے، وہ فقیر وہ سائل کھاتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے در پر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، یا اللہ اس عورت کو اولاد نہیں ہے، یا اللہ تو اسے صاحب اولاد بنا دینا، اس عورت کو اولاد عطا کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اس عورت، اللہ اس بزرگ کی، اللہ اس پیر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس عورت کو اولاد نصیب ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ والا اگر آپ ہو جائیں گے، یعنی آپ کا رشتہ اگر اللہ سے جڑ جائے گا تو جو تقدیر میں نہیں ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ واقعہ آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیے اس کے بعد آواز نہیں ہے، دیکھیے آپ، اس کے بعد حضرت موسیٰ دوبارہ جانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جانے لگے۔ وہ عورت راستے میں ملی، بچہ رو رہا ہے، بچے کے شور و گل کی آواز۔ حضرت موسیٰ تجزب میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، کہتے ہیں، اے عورت آپ کی تقدیر میں تو اولاد نہیں تھا، یہ اولاد کہاں سے آ گیا؟ اس عورت نے کہا، موسیٰ نعوذ باللہ، موسیٰ آپ جھوٹے ہو، آپ کا خدا جھوٹا ہے، آپ جھوٹے ہو، آپ کا خدا جھوٹا ہے۔ حضرت موسیٰ پریشان، پسینے سے سرابور چلے جاتے ہیں پہاڑ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، اللہ سے کہتے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں، یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، پھر اس عورت کو اولاد کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عورت آپ کو بھی جھوٹا بتا رہی ہے، مجھے بھی جھوٹا بتلا رہی ہے۔ اے لوگو جواب سننا، حضرت موسیٰ کو کیا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہا، اے موسیٰ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ ایک تشت دیا حضرت موسیٰ کو اور تشت میں چھڑی دیا، جاؤ اپنے ماننے والوں میں سے کسی ایک انسان کے بدن کا گوشت لے کے آؤ میرے پاس۔ مسلمانوں، میر گنج کوسکا کے غیور لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بلاوا آتا، آپ کے لیے آتا کہ اے میر گنج کے مسلمانوں، کیا اللہ کے لیے آپ اپنے بدن کا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو کتنے مسلمان تیار ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں، تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سب لوگ دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام پہ مرنے والے ہیں، اسلام پہ مٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے موسیٰ جاؤ تم اپنے ماننے والے کو کہنا کوئی اپنے بدن کا گوشت دے دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ آتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنے بدن کا گوشت کاٹ کر کے دے دو۔ سب نے انکار کر دیا کہ نہیں دینا، نہیں دینا، نہیں دینا۔ آخرکار دیکھیے ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے کے پاس وہی پیر آدمی، وہی بزرگ بیٹھا ہوا اللہ 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 کی ذکر کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس بزرگ آدمی کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ اس پیر آدمی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے اے اللہ کے بندے، اللہ نے بھیجا ہے اور انسان کے بدن کا گوشت مانگا ہے، کیا آپ دینا چاہو گے؟ فوراً تیار ہو گیا۔ وہ پیر آدمی چھری اٹھاتا ہے اور اپنے ران کا گوشت کاٹ کر کے دے دیتا ہے تشت میں۔ حضرت موسیٰ جانے لگتے ہیں، حضرت موسیٰ جانے لگتے ہیں، پھر پیر آواز لگاتا ہے، اے موسیٰ، اے حضرت موسیٰ رک جاؤ، رک جاؤ، شاید اللہ کو میرے گردن کا گوشت پسند ہے۔ چھری اٹھاتے ہیں، وہ پیر آدمی اپنے گردن کا گوشت کاٹ کر کے تشت میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ جانے لگتے ہیں، وہ پیر آدمی آواز دیتا ہے، اللہ والا آواز دیتا ہے، اے موسیٰ رکو رکو، شاید اللہ کو میرے چھاتی کا گوشت، میرے سینے کا گوشت پسند ہے۔ وہ پیر آدمی چھری اٹھاتا ہے، اپنے سینے کا گوشت نکال کر تشت میں رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی جانے لگتا ہے، حضرت موسیٰ کو آواز لگاتا ہے وہ پیر آدمی، کہتے رکو رکو، شاید اللہ کو میرے بازو کا گوشت پسند ہے، یہاں کا بھی گوشت کاٹ کر کے دے دیتا ہے۔ کوسکا میر گنج کے مسلمانوں، شاید ہم اپنے بدن کا ایک قطرہ خون دینے کو تیار نہ ہوتے،
شاید ہم اپنے بدن کا ایک قطرہ خون دینے کو تیار نہیں ہوتے، وہ پیر آدمی اپنے مختلف جگہوں کا گوشت دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس جانے کے بعد حضرت موسیٰ سے اللہ سوال کرتا ہے، اے موسیٰ یہ گوشت کس کا لایا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اے پروردگار میں نے سب سے کہا کہ سب نے دینے سے انکار کر دیا، میں جب تھک ہار کر کے آپ کے پاس آ رہا تھا، باغیچے میں ایک پیر آدمی بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا کہ اللہ والے، اللہ کے طرف سے بھیجا گیا، میں مسافر ہوں، مجھے اپنے بدن کا گوشت دے دو۔ انہوں نے مختلف جگہ کا گوشت کاٹ کر کے دے دیا۔ تو پھر اللہ نے کہا، اے موسیٰ آپ بھی تو میرے پیغمبر تھے، آپ بھی تو مجھ سے بات چیت کرتے تھے، آپ تو کلام اللہ تھے، لیکن آپ بھی اپنے بدن کا گوشت نہیں دے سکے۔ اس پیر آدمی نے اپنے بدن کا گوشت دیا۔ جو بندہ میرے لیے اپنے جسم کے مختلف جگہوں کا گوشت دے سکتا ہے تو ہم اس کے لیے بنائی ہوئی تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ بتائیے، مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنا رشتہ رب کائنات سے جوڑ لیں گے؟ یقین مانیں، جس کا رشتہ رب کائنات سے جڑ گیا ساری دنیا میں اس کی سلطنت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اس لیے کہ وہ چاہے گا وہی جو اللہ چاہے گا، وہ وہی چاہے گا جو اللہ چاہے گا، اور جس کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا یقیناً وہ آدمی دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا۔ اے مسلمانوں، دنیا داری میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اے لوگوں، علاقے کے اپنے بڑے باؤ کے قدموں پہ کچھ نہیں رکھا ہے۔ دنیا والوں، مالداری میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ دھن، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ مال سب کے سب دھرا رہ جائے گا۔ وانشقت الارض، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، یکے بعد دیگرے سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کام آنے والا یہی ہے کہ ہم نے آج سے یہ عہد کرنی ہے کہ رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی زندگی کو رب کے، قرآن کے، رسول کے، صحابہ کے طریقے پر ڈھال دینا ہے انشاءاللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ ڈھالیں گے کہ نہیں ڈھالیں گے؟ اپنی زندگی کو رسول اللہ کے زندگی پر ڈھالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ اپنی زندگی کو کہیے نا بھائی، کیوں آپ بولنے میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں؟ کہیے انشاءاللہ اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی پر ڈھالیں گے۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی کہیے کہ ہماری ماں بہنیں آج پوری دنیا کی زینت بن چکی ہے، ہماری ماں بہنیں آج بازاروں کی زینت بن چکی ہے، ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا آج نشہ خوری میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے لوگو، فکر کرو، آپ فکر نہیں کرو گے تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آسمان سے اتر کر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبیوں کا دروازہ تو بند کر دیا گیا ہے، پیغمبروں کا دروازہ تو بند کر دیا گیا ہے۔ قوم کی فکر آپ کو کرنا پڑے گا، سماج کی فکر آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کی بیٹی بازار کی زینت بن رہی ہے، آپ کی بیٹی جسم کھول کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ کوئی غیر نہیں کرے گا۔ یقین مانو، کل قیامت کے دن آپ کا گرہبان پکڑ لیا جائے گا۔ اے مسلمان، جب میں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر کی زینت ہے تو پھر آپ کی بیٹی بازاروں کی زینت کیوں بن رہی؟ سوال کیا جائے گا مسلمانوں۔ پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج کہیں جنگ ہو جاتا ہے، آج کہیں آپ کی لڑائی دوسرے سے ہو جاتی ہے تو آپ کا بھائی دوڑ کر آتا ہے بچانے کے لیے، آپ کا بیٹا دوڑ کر آتا ہے بچانے کے لیے۔
آپ کی بیوی دوڑ کر آتی ہے بچانے کے لیے، لیکن یاد رکھیے وہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں باپ بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، جہاں بیٹا بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، جہاں بھائی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی اولاد کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ وہاں تو تنہا جانا ہے، وہاں تو حساب دینا ہوگا، ایک ایک اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اے لوگو فکر کیجئے، اگر آپ نے اپنی فکر نہ کری تو دنیا والا کوئی آپ کی فکر نہیں کرنے والا۔ ہم دنیاوی سرکاروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم نے یہ مان لیا ہے کہ جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اے لوگو علماء بتلاتے ہیں کہ دنیا سوئی کے نوک پہ آئے ہوئے ایک پانی کے قطرے کے مانند ہے، اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف رنگین دنیا ہے، آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، ہر طرف خوشگوار دنیا ہے۔ اے مسلمانوں، اس رنگینی کے پیچھے پڑ کر کے آپ پھندے میں پھنس جاؤ گے، پھر آپ کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ مسلمانوں فکر تو یہ کرنی ہے کہ ہم نے اور آپ نے ہندوستان میں بیٹھے ہیں اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو مر کر کے قبرستان جانا ہے کہ نہیں ہے؟ کون ایسا ہے ہاتھ اٹھا کے بتائے جو اسی دنیا میں رہے گا؟ کتنے لوگ اسی دنیا میں رہنے والے؟ ہاتھ اٹھائے بھائی۔ ماشاءاللہ 3-4 لوگ اسی دنیا میں رہیں گے، آپ لوگ اسی دنیا میں رہیں گے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے 50 بیگھہ زمین ہے، یاد رکھیے 3 منزلہ مکان ہے، یاد رکھیے پیسوں کی گڈیاں رکھی پڑی ہوئی ہے، زیور ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، کچھ کام آنے والا نہیں۔ بادشاہ سکندر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سکندر بادشاہ ہے، اپنے وقت کا مالدار ہے، بتایا جاتا ہے کہ 70 ہزار گدھوں پہ جس کے خزانے کی چابیاں لاد کر کے لے جایا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اپنے لوگوں سے نصیحت کرتے ہیں کہ سنو جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر دینا، مجھے کفن کرنا تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا، میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا، اس لیے کہ دنیا والا دیکھے کہ سکندر اتنا پیسوں کا مالک، سکندر اتنی سلطنتوں کا مالک جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہے، جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہے۔ اس لیے اے زمین والو، اے میر گنج کے پیسے والو، اپنے پیسے پہ گھمنڈ نہ کیجئے، اس لیے کہ اونچائی بلندی دیر تک کسی شخص کے حصے میں نہیں رہتی ہے، اور جو عمارت اونچا ہوتا ہے وہ ہر گھڑی خطرے میں ہوتا ہے۔ منور رانا کہتے ہیں کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ جو عمارت اونچی ہے نا وہ ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ اے لوگو فکر کیجئے، ہم نے بس پیسوں کو، ہم نے بس اس دنیا کو اپنی دنیا سمجھ لیا ہے، ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اس دنیا سے ہمیں اصلی دنیا میں جانا ہے۔ اس دنیا کو تو رب کائنات نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، لیکن مسلمان آزمائش کی جگہ، اس کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، لیکن مسلمان اس دنیا کو سیر و تفریح کی جگہ بنا لیا ہے، عیاشی کی جگہ بنا لیا ہے، عریانیت کی جگہ بنا لیا ہے، مکاریت کی جگہ بنا لیا ہے۔ اس دنیا کو ہی صرف اور صرف سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو کہیں جانا۔ اے لوگو آج حالات حاضرہ ایسا ہے، ہمارا سماج ایسا ہو چکا ہے، ہمارا قوم ایسا ہو چکا ہے، یقین مانیں اگر ایک آدمی سوچنے میں آ جائے تو انشاءاللہ قوم کی گدھی سلجھ سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انجام پہ پچھتاؤ کسی دن، ایسا نہ ہو کہ انجام پہ پچھتاؤ کسی دن، بہتر ہے کہ اس سے پہلے خود سنبھل جاؤ کسی دن، اور ہر روز یہ کہتے ہو کہ حالات برے ہیں، حالات کی گدھی کو بھی سلجھاؤ کسی دن۔ فکر کیجئے آج ہمارا 13 سال کا بیٹا سلیسن پی کر کے بے ہوش رہتا ہے، آج ہمارا 15 سال کا بیٹا کوریکس جیسی نشاؤں میں ڈوبا ہوا ہے،
آج ہماری بیٹیاں، آج ہمارا بیٹا موبائل کا عادی بن چکا ہے، ہر وقت سماج میں خرافات پھیل رہا ہے، سماج میں برائیاں پھیل رہی ہے، یقین مانیے گرہبان پکڑ لیا جائے گا۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، اے نوجوانوں فکر کیجئے، آپ سے بھی کہنا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کس درجے کا سمجھ لیا ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہ واقعہ سناتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں آپ سے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک نوجوان نئی شادی کرتا ہے، ایک نوجوان نئی شادی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کا ماں باپ ناراض ہے، جس کا ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، نوجوانوں اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، آپ 70 حج کر لیجئے، آپ زندگی بھر نماز پڑھ لیجئے، کوئی فائدہ نہیں آنے والا۔ واقعہ سنیے، ایک نوجوان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس کی بیوی آتی ہے، تھوڑوں دنوں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ بیوی کہتی ہے ہمیں تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو لے کر کے میکے چلی جاتی ہے، وہیں گھر جمائی رہنے لگتا ہے، وہ مرد کچھ دنوں کے بعد کسی طرح سے پاسپورٹ ویزا بناتا ہے، چلا جاتا ہے سعودی کمانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اے لوگو، سعودی کمانے کے لیے جاتا ہے، 14 سال سعودی میں بیت جاتا ہے، لیکن اس بندے کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہوتی۔ سعودی میں کتنا سال بیت گیا؟ 14 سال بیت گیا، اور اس 14 سال میں 12 حج کر چکا تھا وہ بندہ۔ 12ویں مرتبہ حج کرتے ہوئے زارو قطار رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو جاری تھا، پریشان تھا، ایسا کہ اس کی دنیا اجڑ چکا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ امامہ پہنے ہوئے اس بندے کے پیٹھ پر ہاتھ دیتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے اے بزرگ، ایسا لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، میں نے 12 حج کر لیے، لیکن کچھ ہمیں لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں تباہ سا لگ رہا ہوں، میں برباد سا لگ رہا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ بتاؤ تمہاری ماں باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں ہماری ماں باپ تو زندہ ہے۔ کہا کتنے دنوں سے تم ان سے دور ہو؟ انہوں نے کہا آج 14 سال سے میں ان سے دور ہوں۔ کہا ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے؟ کہا نہیں کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا سن نوجوان، 12 نہیں 12,000 حج کر لے گا پھر بھی حج کا ثواب نہیں ملنے والا، اس لیے کہ تمہاری ماں تمہارا باپ تم سے ناراض ہے۔ وہ نوجوان اسی دن ٹکٹ بناتا ہے اور ہندوستان چلا آتا ہے۔ یہاں آ کر کے اپنی ماں کا پتہ بھول چکا تھا، اپنے ماں باپ کا صرف نام یاد تھا، اپنی ماں کا پتہ بھول چکا تھا، تھوڑا سا اور چاہیے بس وقت، اپنی ماں کا پتہ بھول چکا تھا۔ وہ نوجوان ڈھونڈتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، محلے کے پاس جاتا ہے، محلے میں دیکھتا ہے، وہاں ایک بزرگ آدمی کو پاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں صاحب کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ دیکھو فلاں صاحب تو کچھ دنوں پہلے اپنے بیٹے کے غم میں اس دنیا سے رخصت فرما گئے، وہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ بیٹا رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، آگے جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی بیوی تھی، وہ ہے کیا؟ کہا ہاں وہ ہے، مگر وہ بیچاری اپنے بیٹے کے صدمے میں اندھی ہو چکی ہے، وہ بیچاری اپنے بیٹے کے صدمے میں اندھی ہو چکی ہے۔ پھر وہ بیٹا آگے جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو اس بوڑھی اماں کے پاس لے کر کے۔ اندھی عورت، بوڑھی اماں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ بوڑھی عورت 14 سال سے اپنے بیٹے کو چہرے کے دیکھنے کے لیے پریشان تھی۔ اے نوجوانوں، جب وہ بندہ اپنے ماں کے پاس پہنچتا ہے، وہ ماں آہٹ کو سن کر کہتی ہے کہ کون؟ بیٹا کہتا ہے تیرا گنہگار بیٹا ہوں ماں۔ کہتا ہے بیٹا تھوڑا قریب آ جا۔ قریب آتے ہی وہ ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے بیٹے کو۔ مسلمانوں، نوجوانوں، جس ماں کو تم نے
14 سال پریشان کیا. وہ ماں جب اندھی ہو چکی ہے, وہ ماں جب کچھ دیکھ نہیں سکتی, پھر بھی تمہاری آہٹ کو دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگاتی ہے. سینے سے لگاتے ہی اس عورت کی روح قبض ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا بس صرف تجھے دیکھنے کی خواہش تھی, ورنہ کب کا میں اس دنیا سے چلا جاؤں. فکر کیجئے لوگوں, فکر کیجئے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے. اپنے آپ کو اونچی ٹوپی, اونچی پگڑی پہن لینا, اونچی ٹوپی لگا لینا, لمبا کرتا پہن لینا, 5 وقتہ نماز ادا کر لینا, کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا ماں, اگر آپ کے والد آپ سے ناراض ہے, آپ کے بھائی آپ سے تکلیف میں ہے, سماج میں کوئی یتیم آپ سے پریشان ہے, کوئی مفلس آپ سے پریشان ہے, کوئی غریب کو آپ نے, کسی غریب کے آپ نے حق دبائے ہیں, تو یاد رکھیے ایک ایک کا حساب لیا جائے گا. آج اس جلسے سے یہ عہد کر لیں مسلمانوں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا. دیں گے لوگوں, ہم نے یہ عہد کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا ہے, ہم نے کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے. ہم نے یہ عہد کرنی ہے کہ ہمارا سماج کس طرح سدھر جائے. ہم نے یہ عہد کرنی ہے, ہم جب کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سماج کا ایک ایک نوجوان سدھر جائے گا. ہم جب کھڑے ہو جائیں گے, ہم جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے, تو انشاءاللہ ہماری ماں, ہماری بیٹی اماں عائشہ کے طریقے پر چلے گی, ہماری بہن اماں عائشہ کے طریقے پر چلے گی. آپ سب ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہ عہد کرے, کھڑے ہو کر کے آپ سبھی لوگ حرکت کیجئے, تھوڑا سا آپ سب کھڑے ہو جائیے, یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ سماج کی فکر ہم اپنی فکر سمجھیں گے. سماج کی ہر بیٹی ہماری بیٹی ہوگی. ہم اپنی زندگی کو رسول کے طریقے پر چلائیں گے, ہم اپنی زندگی کو قرآن کے طریقے پر چلائیں گے, ہم اپنی زندگی کو اصول محمدی پر چلائیں گے, ہم اپنی زندگی کو صحابہ کے اصولوں پر چلائیں گے. ہمارا سماج کا ایک ایک بچہ نشہ سے مکت ہوگا, ہمارا سماج کا ایک ایک بچہ شراب سے مکت ہوگا, ہمارے سماج میں مسجدوں کی تعمیر ہوگی, ہمارے سماج میں تعلیم کا دورہ ہوگا, ہر گھر میں انشاءاللہ حافظ قرآن پیدا ہوگا, ہر گھر کا بچہ نمازی ہوگا, ہر گھر کا انسان نمازی ہوگا, ہر گھر کی ماں, ہر گھر کی بہن نمازی ہوگی, ہر گھر کی بیٹی اماں عائشہ کے طریقے پر چلے گی, ہر گھر کی بیٹی رابعہ بصریہ ہونی چاہیے, ہر گھر کی بیٹی جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہونی چاہیے. انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائی, میرے بزرگ, کہنے سننے میں جو بھی غلطی کوتاہی رہی معاف کیجئے گا, لیکن اس سے پہلے مطالبہ ہے آپ سے کچھ. یہ مسجد دیکھیے, مسجد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل. اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا. لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا, اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر, تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم, خدا حافظ.